اسلام میں عورت کی شادی کیوں ضروری ہے؟ کیا عورت کے انڈیپینڈنٹ ہونے کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے؟ کیا مرد ہی عورت کا آسرا ہے؟ آسرا تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے نا۔ شوہر عورت کے لیے مجازی خدا ہوتا ہے، اللہ کے بعد وہ عورت کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن کیوں؟ مرد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنایا ہے، عورت کمزور ہے۔ پیسہ کمانا، اپنی حفاظت کرنا عورت کے لیے مشکل ہے، جبکہ مرد کے لیے آسان ہے۔ اللہ نے اسے بنایا ہی ایسا ہے۔ عورت گھر کے لیے پیدا کی گئی ہے اور مرد باہر کے لیے۔ گھر سے جڑے سارے کام، صفائی ستھرائی، بچوں کی تربیت اور شوہر کی خدمت، یہ سب عورت کے کام میں شامل ہیں۔ تو کیا عورت ان کاموں کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ عورت کا گھر کے کاموں کے علاوہ بہت سارے کام ہیں۔ کیا صحابیات نے فوجوں کی قیادت نہیں کی، تجارت نہیں کی، تعلیم و تبلیغ کا کام نہیں کیا، مریضوں کے علاج میں مدد نہیں کی؟ تاریخ میں ہمیں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ تو کیا مرد کے سہارے کے بغیر عورت کچھ نہیں ہے؟ مطلب اکیلی عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے؟ اس نے پوری زندگی کیا مرد کی غلامی کرنی ہے؟ تو بقول میری والدہ کے اس میں برا ہی کیا ہے اگر عورت مرد کی غلامی کرے؟ مرد عورت کو تحفظ بھی تو دیتا ہے، اس کا خرچہ اٹھاتا ہے، اسے اپنا نام دیتا ہے۔ میرے خیال میں تو عورت کو مرد کی غلامی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اسی میں بھلائی ہے عورت کی۔ عورت کو مرد سے کمتر اور کمزور اسی لیے بنایا گیا ہے۔ کس نے کہا کہ عورت مرد سے کمتر ہے؟ اللہ نے دونوں کو برابر بنایا ہے۔ بلکہ اگر یہ بات ہوتی کہ کس کو زیادہ درجہ دیا تو میں کہتا کہ اللہ نے عورت کو زیادہ درجہ دیا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھو نا، اللہ نے عورت کو خوبصورت بنا کے شکل و صورت میں مرد پہ برتری دی۔ اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، باپ کے نہیں۔ لیکن بیٹی کو تو وراثت میں صرف ایک حصہ ملتا ہے اور بیٹے کو 2 حصہ۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عورت کے لیے تھوڑی سی زیادتی ہے؟ کیسے نا انصافی ہے؟ اب دیکھو نا، مرد اگر اپنا دگنا حصہ لے کے گھر جائے گا تو اسے بیوی بچوں کی کفالت کرنی ہے، اور اگر والدین ساتھ رہتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو بہت ساری ذمہ داریاں ساتھ جڑی ہیں، اور جہاں لڑکی ہے وہ اپنا حصہ لے کے اپنے گھر چلی جائے گی، اس پہ اتنی ذمہ داریاں نہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ لیکن میرا آپ سے ایک اور سوال ہے، وہ کیا ہے؟ عورت کے لیے شادی کرنا کیوں ضروری ہے؟ تم سے کس نے کہا کہ عورت کے لیے ضروری ہے؟ یہ حکم تو مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ لیکن کیوں؟ شادی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی ہے۔ گزر سکتی ہے، کیوں نہیں گزر سکتی؟ لیکن اگر ایک اچھے مسلمان کا رشتہ آ جائے جو کہ واقعی میں ایک اچھا انسان بھی ہو تو نکاح کر لینا چاہیے۔ ہاں، تو نکاح کے لیے نیک انسان کا ملنا بھی تو ضروری ہے نا؟ ہاں بالکل، ایک نیک مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ تو کیا نکاح کرنا چاہیے چاہے ہمارا دل کرے یا نہ کرے؟ نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے۔ جب تک آپ راضی نہیں ہیں، آپ کی مرضی نہیں ہے، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ خود کی کاؤنسلنگ کر کے۔ ایگزیکٹلی، جیسے ہم کبھی نماز کے لیے اٹھ نہیں پاتے یا شیطان دیر کرا دیتا ہے تو ہم خود پہ جبر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے اور نماز کو پڑھتے ہیں، ایسے۔ تھینک یو عثمان صاحب کہ آپ واپس آ گئے۔ اب مجھے میرے سوالوں کے سارے جواب ملا کریں گے۔ تمہارے سوالوں کے جواب میں نے نہیں دیے، اللہ نے دیے۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے فاطمہ کہ انسان صرف وسیلہ ہے، انسانوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دو ورنہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کی محتاجی رہے گی۔ ریممبر دیٹ۔ ایسی بات نہیں ہے، میں جانتی ہوں، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے، میں تو بس اس وسیلے کی قدر کر رہی ہوں۔ اچھی بات ہے۔ دیکھیے فاطمہ فینگ پیر سے جمعہ رات 7 بجے۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم آدمی تھے کام کے۔ اس طرح کے لوگوں سے لڑنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور لڑو۔ اور رک جا، ہر کسی کو تمہیں سکھا بھی نہیں سکتا بننا۔ دیکھیے شکار ہفتہ اور اتوار رات 7 بجے۔ کیونکہ میں گرین ہوں۔